السلام علیکم دوستو، میں ہوں میرا رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں القرآن تفسیر۔ رمضان کریم آپ سب کو اس پاک مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ آج کا دن خاص ہے کیونکہ یہ پہلا رمضان ہے اور اس چینل پر میرا یہ فرسٹ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں ہم صرف معلومات ہی نہیں، وہ باتیں بھی جانیں گے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ تو تیار ہیں؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوستو، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے جس میں ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ لیکن دوستو، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، ہمیں دل سے اپنے اعمال بہتر بنانے ہیں، گناہوں سے دور رہنا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ سحری اور افطار کی دعا۔ کیا ہے صحیح دعا؟ سنی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ لیکن دوستو، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ وہی حال افطار کی دعا کا ہے جو عام طور پر ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو پھر صحیح دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، ذبح الظمأ وطبت العروق وطبت الاجر انشاءاللہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2357۔ مطلب پیاس چلی گئی، رگوں کو تازگی مل گئی اور انشاءاللہ ثواب بھی مقرر ہو گیا۔ یعنی اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دل سے دعا کریں، صرف کچھ لفظوں کو یاد کر لینا ضروری نہیں۔ اذان کے ساتھ روزہ بند کرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیا ہم اذان تک کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان رات میں ہوتی ہے، اسی لیے جب تک فجر کی اذان نہ ہو تم کھاؤ اور پیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1919۔ مطلب رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ نفس پر کنٹرول کرنا۔ دوستو، یہ صرف ایک مہینہ نہیں، ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ اگر ہم صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں لیکن زبان سے برے الفاظ نکلے یا غلط کام کرے تو کیا یہ روزہ پورا ہوگا؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، دل اور زبان کا بھی ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بہتر بنانا ہے۔ دوستو، رمضان ایک رحمت کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے اور ایمان کو بہتر بنانے کا گولڈن چانس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، درمیانی عشرے میں مغفرت ہے اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1641۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے، اور القرآن تفسیر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔